وزیر اعظم نے کہا اسکول، کالجز، سینما گھر اور عوامی مقامات بند رہیں گے۔ تعمیراتی شعبے اور دیگر مخصوص صنعتیں کھول دی گئیں۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آج آرڈیننس اور پیکج لانے کا اعلان۔ صوبے اپنی ضرورت کے مطابق کم رسک فیکٹر والی صنعتیں کھول سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے کئی شعبے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ برآمدی صنعت اور اسٹیشنری شاپس کھولنے کی اجازت۔ جانوروں کے اسپتال کھل جائیں گے۔ کھاد بنانے والے پلانٹ بھی آج سے کھولنے کا اعلان۔ نرسریاں اور شیشہ بنانے والی صنعتیں بھی کھولی جا رہی ہیں۔ ای کامرس سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کھولنے کا فیصلہ ہو گیا۔ شہباز گل نے ٹویٹ کر دیا، جن شعبوں کو کام کرنے کی اجازت دی گئی انہیں حکومتی ہدایات پر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا۔ سندھ حکومت نے کئی شعبوں کو کام کرنے کی اجازت دے دی۔ برآمدی صنعتوں کو تصدیق کے بعد کام کی اجازت ہوگی۔ کاروباری اور صنعتی یونٹس کو ملازمین کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا ہوگا۔ درزی، حجام، اسٹیشنری شاپس کو کاروبار کی مشروط اجازت۔ کراچی کے تاجروں کا مارکیٹس کھولنے کا فیصلہ 2 روز کے لیے مؤخر۔ کمشنر کراچی نے تاجروں کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی یقین دہانی کروا دی۔ چیئرمین آئل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے کہا، حکومت عید کے لیے مخصوص کاروبار کھولنے کی اجازت دے۔ پنجاب کے تاجروں نے کہا، مرحلہ وار تمام شعبے کو 2 دن کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مرکزی انجمن تاجران پاکستان کا کہنا ہے، مارکیٹ بند ہوگی تو انڈسٹری کا مال کہاں فروخت ہوگا۔ وزیر اعظم کا ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے لیے سخت پیغام۔ عمران خان نے کہا، رمضان المبارک سے قبل مصنوعی مہنگائی کرنے والے باز رہیں۔ پیسے بنانے کی کوشش کی تو سختی سے نمٹا جائے گا۔ سندھ حکومت کے کام کو WHO نے بھی تسلیم کیا۔ ایک گھرانہ بھی امداد سے رہ جائے تو آوازیں اٹھتی ہیں۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں شیری رحمان نے کہا، سندھ میں راشن اور رقم کی تقسیم منصفانہ ہے، آڈٹ کروانے کو تیار ہے۔ وفاقی وزیر علی محمد خان نے کہا، جو قومیں ریاست کی نہیں مانتی وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ کراچی معاشی ہب ہے۔ وفاقی وزراء نے ثانیہ نشتر سے امدادی رقم کا حساب مانگ لیا۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا پروگرام سے مستفید ہونے والوں کا ریکارڈ دینے سے انکار۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزراء نے موقف اختیار کیا، منتخب نمائندوں سے ریکارڈ کیوں شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے تفصیلات مانگنے کی بحث ختم کروا دی۔ گورنر نیو یارک نے امریکی صدر کی کاروبار کھولنے کی مکمل اتھارٹی کے دعوے کو چیلنج کر دیا۔ کیومو کا کہنا ہے، ٹرمپ کا بیان کہ امریکہ کے صدر کے پاس مکمل اتھارٹی ہے غلط دعویٰ ہے۔ امریکہ میں صدارتی نظام میں حکومت ہے، بادشاہت نہیں۔ ٹرمپ بادشاہ نہیں ہے، صدر ہے۔ پاور سیکٹر انکوائری رپورٹ پر عمل درآمد شروع۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر انکوائری رپورٹ کی اہم سفارشات پر عمل درآمد شروع۔ انکوائری کمیٹی نے 100 ارب ریکور کرنے کی سفارش کی۔ 92 نیوز نے 11 اپریل کو انکوائری رپورٹ کی خبر بریک کی اور قومی خزانے کو سالانہ 100 ارب روپے سے زائد نقصان پہنچانے کا انکشاف کیا تھا۔ 32 آئی پیز مذاکرات کے لیے اسلام آباد طلب۔ سعودی عرب کی کابینہ نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی منظوری دے دی۔ فیصلہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ کابینہ کے اجلاس میں مجموعی طور پر 16 قراردادیں منظور۔ سعودی عرب آئل ریفائنری، پیٹروکیمیکل اور معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے گا۔ اور بھارت نے 2-3 بار کھیلنے کا وعدہ کیا لیکن پھر منع کر دیا۔ بھارت کے ساتھ سیریز کھیلنے میں دلچسپی نہیں۔ آئی سی سی ایونٹس میں میچز ہوتے ہیں تو کھیلیں گے۔ کمپنی سے دوبارہ معاہدوں کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی ضروری ہے۔ 2023 تک انگلینڈ، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کا پاکستان کا دورہ شیڈول ہے۔ قوم کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس مشکل حالات کے اندر کس طریقے سے فیصلے کر رہی ہے
اور یہ زیادہ ضروری اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر سنا ہے ذمہ دار سیاسی لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, یہ الفاظ استعمال کیے کہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. تو میں آپ کو ذرا سی تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوارڈینیشن کیسے کی جا رہی ہے, اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں ایمرجنسی سچویشن کے اندر کام کرتے رہے ہیں ان سب کی مشترکہ رائے یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی ایمرجنسی حالات کے اندر اتنی آرگنائز طریقے سے, اتنی منظم طریقے سے آپس میں کوارڈینیشن نہیں کی گئی جتنی آج کی جا رہی ہے وفاق, تمام صوبے, آزاد جموں اینڈ کشمیر, گلگت بلتستان سب کے درمیان. نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی اس نظام کے اوپر جو سب سے بڑا فورم ہے وہ ہے, وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں, تمام صوبائی وزراء اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ وفاقی وزراء بھی ہوتے ہیں. میری گنتی کے مطابق آج این سی سی کا 9واں اجلاس تھا, یعنی کہ جب سے یہ فورم بنا ہے تو پچھلے ایک ماہ کے اندر لگ بھگ 9 دفعہ اس کی ملاقات ہو چکی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ہفتے میں کوئی تقریباً اوسطاً 2 دفعہ ملاقات ہوتی ہے. میں یہ بھی بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت یہ لوگ جو شرکت کرتے ہیں, جو صوبائی وزراء اعلیٰ ہیں, آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم ہیں, یہ 4 مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں. گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کی اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی ہے, سندھ کی حکومت اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہے, بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ, اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اور وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو یہ تو جو اوپر نظام ہے اس کو اور مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے, تاکہ یہ تو پالیسی ساز فیصلے کریں گے, اس کے بعد ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروانا, اور وہ گراؤنڈ سے سارا کام کر کے وہ ریسرچ جس کا بھی کچھ کا ذکر کر رہے تھے ظفر مرزا صاحب, کچھ اس کا حماد اظہر ذکر کریں گے, کچھ اس کا موحد یوسف کریں گے, یہ تمام جو مختلف اس کے پہلو ہیں اس کی کوارڈینیشن کر کے, ریسرچ کر کے, آپس میں مشاورت کر کے این سی سی کے سامنے فیصلے رکھنے کی ذمہ داری نیشنل کمانڈ سینٹر کے پاس ہے. نیشنل کمانڈ سینٹر روزانہ ملاقات کرتی ہے, روز صبح 10 بجے ہم ملاقات کرتے ہیں, اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے یہ ہر روز ملاقات ہوئی ہے, چاہے وہ ہفتہ ہو یا اتوار ہو, روزانہ ملاقات ہوتی ہے. کچھ ہم اس میں وفاقی وزراء ہیں, اس کے علاوہ تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں وہاں پر, گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے بھی, یہ تمام لوگ سب بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسپرٹ اگر کوئی خاص چیز جس طرح جو نئی ٹیکنالوجی, یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے, آپ کو اگلے 2-3 دن میں ہم تفصیل بتائیں گے کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف ایکوپمنٹ جو بنانے ہیں, جو مختلف میڈیکل جو سپلائیز دینی ہے, وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی بنا رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے فواد چودھری صاحب کو بلایا ہوا تھا, اور مختلف لوگ اس طریقے سے آتے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے آج جو این سی سی نے آج جو فیصلے کیے, اس فیصلے کا میں صرف اگر آپ کو مثال بتا دوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنا قریبی رابطہ ہے. پہلے ہم نے 1 ہفتہ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اگلے ہفتے کے لیے مشاورت کا عمل شروع کر رہے ہیں. 1 ہفتے مشاورت ہوئی, اپنے اپنے تمام جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ اس کی مشاورت کی. اس کے بعد چیف سیکرٹریز کے ساتھ مشترکہ سیشن کیے گئے. پھر یہ ایک اصولی طور کے اوپر ان کے اوپر بات کی گئی کل نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اندر. اس کے اندر درخواست آئی ایک وزیر اعلیٰ کی کہ مزید کچھ ایس او پی کے اوپر جو ہے وہ غور کر لیا جائے مشترکہ طور پہ. وزیر اعظم نے فوری طور پر کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, ہم اس فیصلے کو, حتمی فیصلے کو کل تک لے جاتے ہیں. اسی دن شام کو تمام جو بھی ہم نے ہمارے پاس جتنا تجزیہ رکھا ہوا تھا, جو ہماری سفارشات تھیں, اس کے تفصیلات سارے جو ہیں وہ دوبارہ بھجوا دی گئیں. وہ پہلے ورکنگ لیول کے اوپر تو تمام شیئر ہوئی تھی, لیکن وہ دوبارہ بھجوا دی گئیں, اور اس میں کم سے کم سندھ کا جو ہے وہ جواب ہمیں اسی کے اوپر ان کے جو تبصرہ تھا وہ کل رات کو ہی ہمیں مل گیا تھا. آج صبح کمانڈ سینٹر کے اندر جو میٹنگ ہوئی تو اس میں ہمارے ساتھ صرف چیف سیکرٹریز نہیں تھے, کئی وزراء اعلیٰ بھی تھے, آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم بھی اس کے اندر شریک تھے. وہاں پہ یہ کنسنسس ڈیولپ کیا گیا, اور ہم آج اس کو تفصیل آپ کو بتا دیں گے. تقریباً 98% چیزوں کے اوپر وہ 100% ایک ہی رائے تھی.
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن کی ہیں، اس پہ ہم نے کہا کہ ہم یہ صوبائی حکومتوں کو یہ اختیار دیتے ہیں، اور وہ ہے بھی آئینی اختیار بھی انہی کا ہے کہ وہ اپنی زمینی حالات دیکھتے ہوئے وہ اپنے اپنے فیصلے کریں۔ تو یہ ایک بہت ہی باہمی مشورے کے ساتھ کام چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج صبح جو کمانڈ سینٹر میں میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ وزرائے اعلیٰ کو تفصیلی بریفنگ کی جائے گی اگلے 2 دن کے اندر